صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اس سے بھی پہلے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا مسلمان ہوتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، دیگر صحابہ سے روایات ہیں، کہتے جو بھی بندہ نیا مسلمان ہوتا تو آپ جہاں اسے دین میں داخل کرتے، کلمہ سکھاتے، اس کے بعد سب سے پہلا حکم یہ ہوتا، صحابہ سے کہتے کہ اس کو نماز سکھلاؤ، کہ یہی تو دین کی اصل بنیاد ہے۔ چند لوگوں نے اسلام قبول کرنا چاہا لیکن چند شرائط پیش کی، قبیلہ طائف کے بارے میں بھی ہے اور قبیلوں کے بارے میں بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم دین قبول کرتے ہیں لیکن ہماری ایک دو شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو پھر تمہارا دین کیا ہے، مطلب اس کے بغیر تمہارے دین کا اعتبار ہی کیا ہے؟ اگر نماز نہیں ہے تو تمہارا کوئی دین قبول نہیں ہے، اس شرط کو چھوڑو پھر تم دین میں آ سکتے ہو، اگر نماز نہیں پڑھو گے تمہارے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، جس بندے کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ کیسے اللہ کے سامنے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تیرا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، اہل ایمان میں ہوں، اگر اس کی نماز ہی نہیں ہے؟ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بین العبد والکفر او الشرک ترک الصلاۃ، کہ ایک بندے کے ایمان اور اس کے کفر کے درمیان فرق، یا ایک بندے کے ایمان اور اس کے شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے یا نماز پڑھنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اگر نماز کا پابند ہے تو وہ اہل ایمان میں داخل ہے، اگر نماز کا پابند نہیں ہے فرمایا مشرکین اور کفار میں داخل ہو گیا۔ یہ اس مفہوم کی ایک آیت نہیں ہے، ایک حدیث نہیں ہے، اس مفہوم کی آپ کو دسیوں احادیث آپ کو ملیں گی جس میں بتایا گیا کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ بندہ گویا کہ کفار میں داخل ہو گیا، وہ مشرکین میں داخل ہو گیا، کہیں فرمایا منافقین میں داخل ہو گیا۔ حضرت ابو درداء کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے دو تین باتیں ارشاد فرمائیں، ایک تو توحید کے بارے میں، پہلی بات کیونکہ عقیدہ توحید ہی اسلام کی اصل بنیاد ہے، فرمایا کہ تو اللہ رب العزت پر ایمان رکھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، وَلَوْ قُطِّعْتَ وَلَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تجھے جلا دیا جائے، چاہے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، کبھی بھی اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ پہلی تعلیم۔ اور دوسری بات آپ نے فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، زندگی میں کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر تم نے ترک نہیں کرنا۔ ایک عذر ہے، کوئی مجبوری بن گئی، کوئی ایسا عذر واقع ہو گیا کہ نماز نہیں پڑھ سکے، وہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر وقت کے ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے نماز کو ترک نہ کرنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، کہ جس بندے نے جان بوجھ کر یہ نماز ایک بھی چھوڑ دی فرمایا وہ بندہ اللہ کے ذمے سے فارغ ہو گیا۔ کیا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ حفاظت سے، اللہ کی رحمت سے نکل گیا، اب اللہ کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے، جہاں چاہتا ہے مرے، جو چاہتا ہے کرے، اللہ کے ذمہ سے فارغ ہو گیا وہ انسان۔ اس قدر کہہ لیں کہ یہ آپ نصیحت فرما رہے ہیں ایک صحابی کو کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کرنا، جب ایسا کر لیا اللہ کے ذمے سے تم فارغ ہو گئے ہو۔ یہ تعلیم اس نماز کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ سستی پائی جاتی ہے، یعنی جس قدر کوئی اہم عبادت ہے، جس قدر اس کی تعلیم زیادہ ہے، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے بڑی سختی سے احکامات ارشاد فرمائے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی خاطر بیٹھے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، ہم اپنی گپ نہیں چھوڑنا چاہتے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ہم کہتے ہیں چلو مصروف بیٹھے بعد میں کر لیں گے۔ بھی جس بندے کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، اس بندے کا اللہ رب العزت کے ہاں پھر کیا اللہ تعالیٰ اس کی کیا حفاظت کریں گے، کیا اس بندے کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھیں، آپ کے ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے اور تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ خیر کا سلوک کرنے والے تھے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں آپ اپنی ساری مصروفیات کے باوجود اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے تھے، وقت بھی دیتے، سب کچھ کرتے، لیکن فرماتی ہیں کہ جب اذان ہو جاتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تو آپ کا اس وقت ہمارے ساتھ رویہ ایسا ہوتا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں،
آپ کا مطلب ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مطلب آپ سارا کچھ چھوڑتے، باتیں چھوڑتے، جو بھی بات کر رہے چھوڑتے اور اس نماز کی تیاری میں لگ جاتے کہ جیسے آپ ہمیں جانتے تک نہیں ہیں، ایسا آپ کا رویہ ہو جاتا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک طرف ہماری ذاتی اپنی مشغولیات اور ایک طرف اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ وہاں پر انسان کا امتحان ہے کہ میرے لیے اہم کون ہے، میرا کام اہم ہے، میری ضروریات، میری گپ شپ، گھر والے، دوست، عزیز و اقارب، یا میری خواہشات، یا جو جس کام میں میچ دیکھنے میں، کوئی فلمیں دیکھنے میں، کہاں کہاں انسان مصروف ہوتا ہے، ہم وہ مصروفیت نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ کی جو سب سے بڑی عبادت ہے اس عبادت کو چھوڑنا ہم گوارہ کر لیتے ہیں۔